تو خان جیل سے نکلتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی اگر اسرائیل کو اگر آگے تسلیم کرنا ہے تو پھر اس کو کوئی نہ کوئی ریلیف، کوئی نہ کوئی بات اس سے کوئی نہ کوئی ممکن ہے کہ ہو جائے. کہ فوج اور نون لیگ کا اتحاد اس لیے ہے کہ ان کا مشترکہ دشمن عمران خان کا ایک یعنی پولیٹیکل پریشر وہ رہے گا، تب تک اس اتحاد کا رہنا فطری ہے. پچھلے ایک سال میں عمران خان نے غزہ اور فلسطین پر کوئی ٹویٹ نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے یا اس راستے پہ چلتا ہے تو عمران خان اس کے ساتھ ہو. پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے پختونخوا میں جس نے عوامی جلسے میں امریکی پرچم لہرا دیا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ عاصم منیر اور شہباز شریف نے ملک کے اندرونی حالات کو بھی سنبھال لیا ہے اور بین الاقوامی حالات کو بھی سنبھال لیا ہے پاکستان کے لیے؟ یہ سب کے سب بنیادی طور پہ بھارت سے یعنی جنگ جیتنے کے بعد جو تبدیلی آئی ہے وہ آئی ہے، اس میں تو کچھ شک نہیں ہے. کے پی کی حکومت خان کے پاؤں کی زنجیر ہے یا خان کی طاقت ہے؟ اس کی تو یہ خواہش ہی نہیں تھی کہ مذاکرات کرتا. وہ تو اسلام آباد قبضہ کرنے کے لیے ایک نہیں کئی مرتبہ آیا. اگر لوگ اس تعداد میں اتنی بڑی تعداد میں اس کی کال پہ نکل آتے تو پھر تو 9 مئی کو سب کچھ بدل جاتا. آپ کو لگتا ہے وہ طاقت سے اپنی بات نہیں منوا سکتا تو وہ پھر روز ٹویٹر سے عاصم منیر کو گالیاں کیوں نکالتا ہے؟ آپ کا یہ کنٹروورسیز کریٹ کر دیتا ہے. یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ اس کو فسادی ہنر کہیں آپ، لیکن فساد بھی ایک ہنر ہوتا ہے سیاست میں، وہ اس کے پاس ہے. یہ کہ مریم نواز شہباز شریف کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں، یہ ماحول تناؤ بڑھا کر. مریم نواز کی جب کارکردگی کمزور ہوتی ہے تو وہ صرف شہباز شریف کے لیے مسئلے پیدا نہیں کر رہی، وہ پوری پی ایم ایل این کے لیے مسئلے پیدا کر رہی ہیں. وہ ہر اس شخص کے لیے مسئلہ پیدا کر رہی ہیں جو سنگل پارٹی رول کے خلاف ہے. السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ناظرین، میرے آج کے مہمان سینئر صحافی، تجزیہ نگار، آپ ان کو مختلف چینلز پہ دیکھتے ہوں گے، انیک ناجی صاحب لندن میں مقیم ہیں لیکن پاکستان کی سیاست پر گہری نظر ہے. السلام علیکم ناجی صاحب. جی وعلیکم السلام سروردی صاحب. انیک ناجی صاحب، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ اگلے 6 ماہ میں؟ دیکھیے، معاملہ ابھی جو ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ جب عمران خان حکومت کو فارغ کیا گیا تو وہ جو 22 مہینے کی باقی قریب جو لگ بھگ مدت بنتی تھی، وہ دور اگر آپ یاد کریں تو ہر دوسرے یا تیسرے ہفتے ماحول یہ بنا ہوتا تھا کہ بس آج گئی یا کل گئی. اس کے باوجود 22 مہینے وہ نکال گئے. تو اب اس وقت بھی اس سے کچھ ملتا جلتا ماحول بظاہر دکھائی دے رہا ہے، لیکن حتمی طور پہ کہنا مشکل ہے. دیکھیں سروردی صاحب، بات یہ ہے کہ ایک تقسیم ہے بڑی واضح، اور وہ دونوں طرف کی فورسز ہیں جو کمپیٹ کر رہی ہیں، اور اس میں ہمارے ہاں چونکہ کہیے کہ غیر یقینی رہتی ہے، وہ غیر یقینی ضرور ہے، لیکن یہ کہ ہم حتمی طور پر کوئی بات کہنے کی پوزیشن میں ہے نہیں کہ کیا واقعی میں نے جیسے 22 مہینے کی آپ کو مثال دی ہے. آپ کو استحکام نظر نہیں آ رہا؟ استحکام نہیں ہے، استحکام وہ آ نہیں پا رہا. یعنی ایک جیسے آپ کہیں کہ ایک نارمل جو ہے نا ٹمپریچر، وہ نہیں اچیو ہو رہا. اور سیاست اور جمہوریت میں نہیں ہوتا نا، کیونکہ اپوزیشن ہر وقت ماحول گرم رکھتی ہے، حکومت آن دا ٹوز رہتی ہے. جمہوریت کا حسن یہ ہے، وہ تو آمریت میں ہوتا ہے نا جب کوئی اپوزیشن نہ ہو. جب ایک اپوزیشن کا وجود رہے گا تو وہ ہر وقت آن دا ٹوز گورنمنٹ کو رکھے گی. وہ تو ڈیموکریٹک سسٹم کا ایک ہے. لیکن کیا جو فیکٹرز حکومت کے گھر جانے کے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی فیکٹر آپ کو اس وقت ایکٹیو نظر آتا ہے؟ نہیں، اس وقت میں نے جیسے آپ سے گزارش کی کہ اس وقت کچھ کہنا یعنی کہ کوئی کو فیصلہ کن ایسی موو بظاہر بالکل سامنے نہیں ہے جس سے بظاہر یہ لگے. ریلیشنز کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ سول ملٹری ریلیشنز مجھے تو اس میں کوئی زیادہ تناؤ یا زیادہ نظر نہیں آ رہی. جس کو آپ آئیڈیل ٹیم ورک کہتے ہیں یا آئیڈیل ایک ون پیج کہتے ہیں، وہ اعلیٰ ترین سطح پہ تو ابھی تک نظر آ رہا ہے. اعلیٰ ترین سطح پہ ہی ہوتا ہے، نیچے گراؤنڈ پہ کہاں ہونا ہوتا ہے؟ میجر کا تو یونین کونسل ناظم سے نہیں ہونا نا، وزیر اعظم کا آرمی چیف سے ہی ہونا ہے. جی ہاں، وہ اعلیٰ ترین سطح پہ جیسے میں نے گزارش کی ایک ورکنگ ریلیشن شپ نظر آ رہی ہے. اور اصل میں
जो कोई भी अलायंस होता है, सहरवर्ती साहब आप भी तारीख के तालिब इल्म हैं, कोई भी अलायंस जो है, पॉलिटिकल अलायंस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव अलायंस हो, उसको यानी अलायंस को इकट्ठा रखने में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो कॉमन एनिमी होता है। तो ये कॉमन एनिमी है बुनियादी तौर पे, जो एक आप यानी अलायंस को बरकरार रखता है। आपको याद होगा कि वारसा पैक्ट के बाद जब नाटो बना, तो नाटो का जब सिंगल एनिमी डिसअपियर हुआ सोवियत यूनियन के साथ, तो उन्होंने फौरन अपना फोकस जो है वो इस्लाम डिबेट में आ गया था, मुस्लिम ममालिक आ गए थे, टेररिज्म आ गया था। तो वो कॉमन एनिमी जो है अब दोबारा से रशिया और चाइना आ गया है। तो इसलिए आपको ये लग रहा है कि फौज और नून लीग का इत्तेहाद इसलिए है कि इनका मुश्तरका दुश्मन इमरान खान है? हाँ जी, इस वक्त तो यही है। तो जब तक इमरान खान है तब तक ये इत्तेहाद है। देखें, अगर कोई बज़ाहिर तो बिल्कुल यही है कि ये जब तक इमरान खान का एक यानी पॉलिटिकल प्रेशर वो रहेगा, तब तक इस इत्तेहाद का रहना फितरी है। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ चूंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी इस तरह से आती है कि हमारे जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें इंटरनेशनल इवेंट्स भी बहरहाल रोल प्ले करते हैं। अब अगर जो इशारे मिलने जा रहे हैं, यानी अगर ये जो डोनाल्ड ट्रंप के जो 21 पॉइंट एजेंडा पे हमारी जो ऑफिशियल पोजीशन हमने इख्तियार कर ली है, उसके बाद आगे जाके अगर सऊदीया के साथ गजा का कोई पीसफुल सोल्यूशन निकल आता है और उस पीसफुल सोल्यूशन के नतीजे में सऊदीया, पाकिस्तान या रिमेनिंग जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो 2 स्टेट सोल्यूशन पे इसराइल मान जाता है और वहां पे कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाती है कि पाकिस्तान को यानी इसराइल को आप बतौर स्टेट यानी किसी हद तक रिकग्नाइज करें, पार्शली रिकग्नाइज करें, कोई सूरत करें, तो उसके बाद फिर मेरा गुमान ये है कि उसके बाद अगर ये होगा तो उसके लिए फिर पॉपुलर सपोर्ट और सोशल यानी जो आपको वो चाहिए होगी, तो उसके नतीजे में मुमकिन है कि पीटीआई से कोई बातचीत का दरवाजा खुले और ये अच्छा होगा। मैं आज एक रिसर्च देख रहा था, पिछले 1 साल में इमरान खान ने गजा और फलस्तीन पर कोई ट्वीट नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करता है या उस रास्ते पे चलता है तो इमरान खान उसके साथ होगा, जबकि प्राइम मिनिस्टर ने गजा और फलस्तीन पर दर्जनों ट्वीट किए हैं 1 साल में। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का तो पोजीशन लेना वो तो मैटर उस तरह से करता ही नहीं है। अगर करता होता तो अच्छा चलें, मतलब वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी फलस्तीन के हक में आया है। जी बिल्कुल, इमरान खान का ट्वीट नहीं आया 1 साल में। जी, असल में देखिए, मैं इसका मतलब यह है कि इसराइल को तस्लीम करने की अगर बात होती है तो लॉजिकली इमरान खान को उस पर यानी उस तरह का फसाद यानी वो कोई ना कोई यानी अगर उसको रिलीफ मिलता है तो मुमकिन है कि वो पॉपुलर सपोर्ट मुहैया कर दे, लोगों में जिस तरह की सपोर्ट चाहिए। मेरा ख्याल है जरूरत ही नहीं होगी। तो मतलब यह है कि वो खुल के देखें, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पीटीआई वो वाहिद जमात है पख्तूनख्वा में जिसने अवामी जलसे में अमरीकी परचम लहरा दिया था। पख्तूनख्वा जैसे कंजर्वेटिव मुआशरे में उसने अवामी जलसे में अमरीकी परचम लहरा दिया था। ये कोई और सियासी जवाब। अब आप देखें ना, पिछले दिनों शम्मा जुनैजो पे बहुत वो तनकीद हुई है कि उनके ट्वीट थे प्रो इसराइल, और उन्होंने कहा जी ये प्रो इसराइल लॉबी से हैं और इसलिए इनको क्यों लेके गए हैं। तो जो विल्सन खुद को फ्रेंड ऑफ इसराइल कहते हैं और फ्रेंड ऑफ इमरान खान कहते हैं। देखिए सर, जो विल्सन से ज्यादा प्रो इसराइल तो कोई नहीं हो सकता। जो पिछले हफ्ते भी यरूशलेम गए हुए थे, तल अबीब गए हुए थे और आकर उन्होंने ट्वीट किया आई एम फ्रेंड ऑफ इसराइल। तो अगर वो दोनों तरफ के दोस्त हो सकते हैं तो हमारी बेचारी तनकीद का जो पैमाना है वो यकसा होना चाहिए ना। जी, वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इस पे भी हमें जरा मतलब है कि गौर कीजिए ना कि डॉक्टर शमा जुनेजो जो हैं ये जेरे बहस आ क्यों गई। वो एक फर्द हैं, एक मतलब है यहाँ रहती हैं आपकी मेरी तरह, उनके अपने कुछ नजरियात ख्यालात हैं, हम उनसे इत्तफाक करें या ना करें। स्टेट ऑफ इसराइल उनको रिकग्नाइज करती है, उनके साथ उनके रिलेशंस हैं, वो सब जानते हैं। लेकिन डॉक्टर शमा जुनेजो का जो जेरे बहस आना है उसकी वजह ये नहीं है कि उनके इसराइल के बारे में क्या ख्यालात हैं। वो जेरे बहस इसलिए आ गई है कि उनको प्राइम मिनिस्टर अपने साथ न्यूयॉर्क ले गए, उसके बाद यूनाइटेड नेशन असेंबली में जब उनकी वो तस्वीर आई वहां से वो एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई और उसके बाद फिर जिस तरह का रद्द-ए-अमल दिया गया, उनको डिसोन किया गया। नहीं मैं देखिए वहां से वो नहीं, डॉक्टर शमा जुनेजो को हम जेरे बहस ला ही इस वजह से रहे हैं। अगर ये वहां पे अगर उस जहाज में देखें,
اگر اس جہاز میں انیک ناجی بیٹھا ہوتا، اظہر جاوید بیٹھا ہوتا، مرتضی علی شاہ ہوتا تو کوئی پرابلم ہونی تھی؟ نہیں، مرتضی علی شاہ یا میرا یا آپ کا یا کسی اور کا وہ کمپیریزن اس طرح سے میرا اور آپ کا بھی یہی حشر ہوتا اگر ہمارے اسرائیل نے مجھے اور آپ کو یعنی اس آفیشیل یعنی ہمارے ساتھ کوئی میں کانٹیکٹ یہی کہہ اسٹیبلش رہا ہوں ہمارا کہ ہوتا. اگر جو ولسن کے ٹویٹس پوری پی ٹی آئی مقدس ٹویٹ سمجھ کے ری ٹویٹ کرتی ہے، اور اگر جو ولسن کے فری عمران خان کے ٹویٹس کا تقدس جو ہے وہ بہت متبرک سمجھا جاتا ہے، تو وہ بھی فرینڈ آف اسرائیل ہے، اس پہ تو تنقید نہیں ہوتی. حالانکہ وہ عمران خان کے یا زلمے خلیل زاد پہ تنقید نہیں ہوتی کہ وہ فرینڈ آف عمران خان بھی ہے، فرینڈ آف اسرائیل بھی ہے. تو اگر پی ٹی آئی فرینڈ آف عمران خان اینڈ فرینڈ آف اسرائیل کے ساتھ اکٹھی چل سکتی ہے اپنی لابنگ میں، تو باقیوں کو کیا پرابلم ہے؟ میرے خیال میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا پاکستان. میں آپ سے گزارش یہی تو کر رہا ہوں کہ اگر ہم نان ایشوز کو یعنی ہم یہ اپنی غلطیاں جو خود موقع ہم دیتے ہیں اگر وہ کرنا موقع دینا چھوڑ دیں تو پھر مثال کے طور پہ ابھی امریکہ کے دورہ ہے نا، یہ بجائے یہ کہ ہم وائٹ ہاؤس کی ملاقات ڈسکس کرتے، بجائے یہ کہ ہم اور آپ یہ ڈسکس کرتے کہ یار یہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے جس نے برٹش پرائم منسٹر سر کیئر سٹارمر کے سامنے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے ڈاکومنٹس کو نیچے گرا دیا تاکہ برطانوی وزیر اعظم نیچے جھک کے وہ ڈاکومنٹس اٹھائے. بجائے یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ وہ فرانس کے صدر کو ہیوملیٹ کر دیتا ہے، اس کی انسلٹ کرتا ہے. اسٹیٹ یعنی اسٹیٹ وزٹ پہ آتا ہے، ہسٹری بن گئی ہے. لیکن جب وہ کنگ چارلز کے ساتھ واک کر رہا تھا، چل رہا تھا، تو جان بوجھ کے 2 قدم آگے ہو گیا اور گارڈ کے ساتھ اس نے باتیں شروع کر دی. اس سے پہلے جب وہ اسٹیٹ وزٹ پہ آیا تھا تب وہ کوئین سے کے ساتھ واک کرتا کرتا آگے نکل گیا، جو کہ رائل پروٹوکولز کی بہت بڑی ایک بدتمیزی ہے، خلاف ورزی ہے، اور یہ ساری باتیں اس کو بریف کر دی گئی تھی، جان بوجھ کے وہ کرتا ہے یہ. تو ایک ایسا آدمی جو اپنے دوستوں کو نہیں بخشتا، ایک ایسا آدمی جو نیٹو پہ تنقید کرتا ہے، ایک ایسا آدمی جو پیراسیٹامول جیسی ایک اس گولی کو کنٹروورشل بنا دیتا ہے، وہ دنیا بھر کے ہیلتھ سسٹم کی بات نہیں مانتا، انوائرمنٹل جو سائنٹسٹ ہیں ان کی بات نہیں مانتا، وہ اس طرح کا آدمی جب آپ کے ملک کے یعنی فیلڈ مارشل کو اور وزیر اعظم کو عزت دیتا ہے، خوشیوں سے ویڈیو بنواتا ہے، تصویریں کھنچواتا ہے، تو یہ جو غیر معمولی استقبال اور گرم جوش استقبال ہے، میں اور آپ بجائے اس پر بات کریں، ہم کس پر بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر شمع جنیجو پہ بات کر رہے ہیں. میں تو وہ اسرائیل کے تناظر میں کر رہا تھا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ عاصم منیر اور شہباز شریف نے ملک کے اندرونی حالات کو بھی سنبھال لیا ہے اور بین الاقوامی حالات کو بھی سنبھال لیا ہے پاکستان کے لیے؟ دونوں محاذوں پہ انہوں نے کافی فتوحات حاصل کر لی ہیں، جس کے بعد اب یہ جوڑی جو ہے یہ استحکام کی ضمانت بن گئی ہے. دیکھیے، جہاں تک تو بین الاقوامی اور سفارتی میدان ہے اس میں تو پاکستان کی فتوحات بے مثال ہیں. یہ سب کے سب بنیادی طور پہ بھارت سے یعنی جنگ جیتنے کے بعد جو تبدیلی آئی ہے وہ آئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اندرونی طور پہ مطلب ویسے چلنے کو تو ٹھیک چل رہا ہے، ایڈمنسٹریشن بھی چل رہی ہے، لوگ اپنے گھروں میں بھی جا رہے ہیں، دفتروں میں بھی جا رہے ہیں، مارکیٹوں میں بھی جا رہے ہیں، ویسے تو ملک چل رہا ہے. لیکن اندرونی طور پر وہ جو آپ کہنا چاہیے نا، وہ جو ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے، ایک یعنی اس طرح کی جو ایک اسٹرانگ فوٹنگ ہوتی ہے، لوگوں تک پہنچنا اور ان سے کنیکٹیوٹی، اور اس کے بعد لوگوں کا ایک عمومی عوامی رائے ہوتی ہے، اس کو یہ اپنے حق میں پسندیدہ پشاور نہیں کا کر جلسہ ناکام ہو گیا، خالی کرسیاں جس کو آپ عوامی مقبولیت کا پیمانہ کہتے ہیں، ان کا گھر، حکومت، سہولت کاری، سرکاری وسائل، پاپولیرٹی، 2/3 اکثریت، خالی کرسیاں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ 2013 سے لے کے 2018 تک جو پی ٹی آئی کی پختونخوا میں حکومت تھی، کیا اس کی پرفارمنس اس قابل تھی کہ پنجاب میں اس کو ووٹ ملتا؟ 8 فروری 2024 کو اچھا، تو کیا عمران خان کی اپنی جو وفاقی حکومت نہیں عثمان بزدار کی اپنی حکومت اور عمران خان کی حکومت کی گورننس اس قابل تھی کہ آج وہ اتنا پاپولر ہوتا جتنا ہے؟ کیا 2024 میں جو ووٹ پڑا، کیا وہ اس کی پرفارمنس پہ پڑا تھا؟ نہیں، میں تو میں آج گزارش یہ کر رہا ہوں کہ پشاور میں ان کا جلسہ ناکام ہو گیا تو یہ دلیل نہیں ہے کہ پشاور میں جلسہ ناکام ہو گیا تو باقی وہ یعنی باقی جگہ وہ ان پاپولر ہے، ایسا نہیں ہے. پھر اچھا ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیں، پوری تحریک انصاف گنڈا پور پر تنقید کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے یہ غدار تحریک انصاف ہے. پوری تحریک انصاف کا سوشل میڈیا دیکھ لیں، جنید اکبر دیکھ لیں، علیمہ خان دیکھ لیں،
وہ آج دیکھیں نا جی، جیل گھس جاتا ہے، نہیں جاتا، اپنی مرضی سے ملتا ہے کپتان کو، نہیں ملنا ہو تو نہیں ملتا، بجٹ پاس کرتا ہے. پر آج کپتان نے اس پر اعتماد کا اظہار کر دیا، تو کہیں نہ کہیں کپتان بھی تو کمپرومائزڈ ہے گنڈا پور کے ساتھ. جی بالکل ظاہر ہے. ابھی تک ہم نے کوئی ایسی واضح عمران خان کا کوئی ایک ہم نے بیان نہیں پڑھا. جن دونوں ناراض تھے ان دونوں بھی حتمی طور پہ عمران خان نے نہیں کہا کہ میری طرف سے علی امین گنڈا پور فارغ ہے یا میں پارٹی کو حکم دیتا ہوں کہ اس کے خلاف نو کانفیڈنس لے کر آئے. ایسا کوئی واضح بیان کبھی بھی نہیں آیا. کیوں؟ حالانکہ حکومت بجٹ جاری ہے. ظاہر ہے جی، ظاہر ہے. مطلب وہ تو آپ کے سامنے ہمیں نظر ہی آ رہا ہے. جس حد تک بھی بہرحال وہ ریلیف اس کو مل سکتا ہے، اس کے ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنیکٹیوٹی تھرو آفیشیل چینل ہے، تو وہ علی امین گنڈا پوری ہے. نہیں تو پھر کیا خان کے پی کی حکومت خان کے پاؤں کی زنجیر ہے یا خان کی طاقت ہے؟ طاقت ہی ہے جی. زنجیر تو خیر نہیں کہنا چاہیے، اس کی طاقت ہے، لیکن اس پہ بہت زیادہ اس کی جو بنیادی طور پہ پختونخوا میں بھی جو اس کی آپ کہیے کہ اس کا جو طاقت ہے وہ اس کی حکومت نہیں ہے. اس کی طاقت حکومت یعنی ایک طرح سے تو ہے، لیکن اس کی اصل طاقت ووٹ بینک ہے. یعنی ووٹ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. پچھلے 1 سال سے جب سے جنید اکبر کو بھی لگایا ہے گنڈا پور کو ہٹا کے، وہ بار بار کوشش کے باوجود کے پی میں کوئی بڑا شو نہیں کر سکے. جی سوات وہ میں، اسٹڈی متدان میں، آپ میری بات سمجھیں، اگر ووٹ بینک اپنی جگہ موجود ہو. دیکھیں الیکشن تو آپ مینجمنٹ سے بھی جیت جاتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن کو ویلیڈیٹ کرانا تھا، انہوں نے ایک صوبہ پی ٹی آئی کو دے کر اپنا الیکشن انٹرنیشنلی ویلیڈیٹ کرا لیا. انہوں نے اپنے الیکشن کا حال بنگلہ دیش والے الیکشن کا نہیں کیا، میانمار والے الیکشن کا نہیں کیا. ان کا الیکشن دنیا میں اس لیے مانا گیا کہ پی ٹی آئی کی ایک صوبے میں حکومت بن گئی انہوں نے، اور وہ حکومت انہوں نے جوائن کر لی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ الیکشن جیتنا، کوئی ایک بڑا جلسہ مجھے پچھلے 1 سال میں کے پی میں ایسا نہیں نظر آیا کہ لاکھوں لوگ نکل آئے ہیں پی ٹی آئی کے. جی ظاہر ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ اگر اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو عمران خان جب باہر تھا نہیں نکال سکا، اس کی تو یہ خواہش ہی نہیں تھی کہ مذاکرات کرتا. وہ تو اسلام آباد قبضہ کرنے کے لیے ایک نہیں کئی مرتبہ آیا. اگر لوگ اس تعداد میں، اتنی بڑی تعداد میں اس کی کال پہ نکل آتے تو پھر تو 9 مئی کو سب کچھ بدل جاتا. تو خان جیل سے نکلتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی، اگر اسرائیل کو اگر آگے تسلیم کرنا ہے تو پھر اس کو کوئی نہ کوئی ریلیف، کوئی نہ کوئی بات اس سے کوئی نہ کوئی ممکن ہے کہ ہو جائے. اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اندرونی طور پہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ابھی اس کو طاقت کے بلبوتے پر، یعنی عمران خان کے پاس یہ صلاحیت یہ نہیں ہے کہ وہ طاقت کے بلبوتے پر اپنی بات منوا لے. وہ اس کی کوشش ضرورت کر رہا تب ہے. پڑے گی، جیسے میں دوبارہ سے گزارش کر رہا ہوں، اگر اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑا تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا فطری اتحادی، پولیٹیکلی فطری اتحادی اسرائیل کے معاملے میں، لوگوں کی رایامہ کے معاملے میں، وہ پھر عمران خان ہی بنتا ہے. اچھا، نہیں آپ کو لگتا ہے وہ طاقت سے اپنی بات نہیں منوا سکتا تو وہ پھر روز ٹویٹر سے عاصم منیر کو گالیاں کیوں نکالتا ہے؟ ریلیونٹ رہنے کے لیے. وہ اپوزیشن میں، وہ جیل میں رہ کر جتنی گفتگو کرتا ہے، وہ جیل میں رہ کے جتنا زیر بحث رہتا ہے، وہ جیل میں رہ کر جتنا وہ آپ کہیے کنٹروورسیز کریٹ کر دیتا ہے، یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ اس کو فسادی ہنر کہیں آپ، لیکن فساد بھی ایک ہنر ہوتا ہے سیاست میں، وہ اس کے پاس ہے. پر اس کی قیمت بھی تو ہے نا، وہ قیمت بھی تو اس کی ادا کر رہا ہے. یہ دنیا بھر میں ایک، دیکھیں میں برطانیہ میں یہاں بیٹھا ہوں، یہاں پہ ایک آدمی ریفارم پارٹی کا، ناجل فراج، آپ اسے جانتے ہیں، 5 سیٹس ہیں اس کی پارلیمنٹ میں، صرف 5، لیکن اس کی اتنی اگریسو ٹون ہے اور وہ پاپولزم ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ جو ہارڈ رائٹ ہے وہ اس کے ساتھ اتنا فالو کر رہا ہے کہ اس نے موجودہ لیبر گورنمنٹ کو یرغمال بنایا ہوا ہے. پوری لیبر گورنمنٹ جو ایک ہسٹورک میجورٹی کے ساتھ یہ حکومت کر رہی ہے، وہ 5 سیٹوں والی ریفارم کے رد عمل میں اپنی پالیسیاں بنا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ناجل فراج جس طرح سے کنیکٹیوٹی ہے اس کی لوگوں کے ساتھ، یعنی یہ تیسری پارٹی ایک لبرل ڈیموکریٹس ہے، وہ بیچارے روتے ہیں کہ ہماری 72 سیٹس ہیں، 72 سیٹیں ہیں، ہمیں میڈیا پہ ٹائم نہیں ملتا جتنا ناجل فراج کو ملتا ہے 5 سیٹوں والے کو. لیکن چونکہ اس کو ہنر آتا ہے، یعنی وہ لوگوں میں، عام لوگوں میں جھوٹ بولنے کا اس کے پاس ایک ہنر ہے کہ لوگ اس کے جھوٹ میں بھی وہ ایک آپ کہیے کہ مان لیتے ہیں. اور یہ انگلینڈ جیسے معاشرے میں ہو رہا ہے. پاکستان میں بھی بہت سملیرٹی ہے اس بات میں کہ وہاں پہ ایک ایسا آدمی، عمران خان کا ٹریک ریکارڈ آپ دیکھ لیجئے، اپوزیشن کا، یعنی حکومت سے پہلے والی اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں، اس وقت کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیجئے، گورنمنٹ کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیجئے، اس کا انتخاب دیکھ لیجئے، اس کی ڈیلیوری دیکھ لیجئے، لیکن اس کے بعد جس طرح سے اس نے رائے عامہ کو اپنے حق میں آج تک رکھا ہوا ہے باندھ کے، بہرحال یہ آپ کو ماننا پڑے گا. اور اگر آنکھیں بند کر لیں گے
تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی دانشمندی ہوگی. پر اس کے بیانیے کے جواب میں نون لیگ کوئی بیانیہ نہیں بنا سکی, فوج کوئی بیانیہ نہیں بنا سکی. چلیں جی, نون لیگ سے تو ہمیں گلہ ہے ہی ہے. فوج تو ایک منظم ادارہ ہے, وسائل بے تحاشا ہیں, ملک ڈسپوزل پر ہے, طاقت ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں جی نون لیگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں بیانیہ نہیں بنا سکی. میں نے کہا فوج نہیں بنا سکی, نون لیگ کی آپ کیا بات کر سکتے ہیں؟ فوج سے بہتر کون بیانیہ بنا سکتا ہے؟ انہوں نے ہمیشہ سیاسی حکومتوں کے خلاف بیانیہ بنایا ہے, کبھی کرپشن کا بنایا ہے, کبھی مودی کے یار کا بنایا ہے. اس بار نہیں بنا سکے, فیل ہو گئی فوج. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی ہے, میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ ریاست اور بیانیہ یہ بہت خطرناک بات ہے. یہ صرف پی ٹی آئی تک نہیں ہے. ریاست کو اپنا بیانیہ بلوچستان میں بھی بنانا ہے, یہ پی ایم ایل این کی جاب نہیں ہے. ریاست کو اپنا بیانیہ پختونخوا میں بھی بنانا ہے, اینٹی طالبان بھی بنانا ہے. یہ پی ایم ایل این کا مسئلہ نہیں ہے. ریاست ہمیں وہاں بھی بیانیہ کو اسٹرانگ, اب دیکھیں نا, طالبان کا آپ اتفاق کریں اختلاف کریں, وہ اسلام کی اپنی ایک تشریح لے کر کھڑے ہیں جو ان کا بیانیہ ہے. اس کے جواب میں ہم کیا لے کر کھڑے ہیں؟ یہ خوارج کا ایک ترکیب ضرور ہے, خوارج کی ترکیب ہے, ہم انہیں خوارج کہیں, ہم انہیں غدار کہیں, لیکن یہ ایڈمنسٹریٹو لینگویج ہے, یہ آفیشل لینگویج ہے, یہ عوامی بیانیہ نہیں ہے. تو ریاست کا جو بیانیے کے میدان میں ریاست کی جو آپ کہیے کمزوری ہے, وہ زیادہ خطرناک ہے ملک کی سالمیت کے لیے. اب آ جائیے پنجاب میں سیاسی بیانیے کی طرف. تو سیاسی بیانیے کا مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک پی ایم ایل این کیا جی, اصل میں تو مریم نواز ہے, ایک ہی شخصیت ہے مریم نواز جو عمران خان کا جو ایک آپ کہیے طلسم ہے یا کرزما ہے, وہ اس کا مقابلہ کر سکتی تھی. اور اگر فیوچر میں کوئی کر سکا تو انہی سے آپ امید لگا سکتے ہیں نا. لیکن جس وقت وہ ناکام ہوتی ہیں تو ان کی ناکامی صرف ان کی ناکامی نہیں ہوتی ہے, ان کی ناکامی بنیادی طور پر پی ٹی آئی کی طاقت کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے. اور اس کے ساتھ وہ تمام لوگ جو سنگل پارٹی سسٹم یا فاشزم کے یعنی اس کو اپوز کرتے ہیں, وہ سارے لوگ کمزور ہو جاتے ہیں. تو پھر مریم نواز کی طاقت ہی فوج کی طاقت, اپنا نقصان آپ نہیں یہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کی طاقت ہی فوج کی طاقت ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوامی اور سیاسی بیانیہ بنانے میں مریم نواز انفارچونیٹلی, بدنصیبی کی بات ہے کہ وہ نہ بنا سکیں, اور نہ ہی وہ اس طرف بڑھتی دکھائی دیتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ پارٹی کے ساتھ الجھی ہوئی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, یہاں برطانیہ میں بھی یہی مسئلہ بن رہا ہے. تو اب سر کیئر سٹارمر جو ہے, اس نے ایک سال میں اس نے پوری کیبنٹ ریشفل کر دی. اس نے لوگوں کو, یعنی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ان کو ذمہ داریاں دے کر 3 4 سال 2.5 سال آپ ان کو دیں, اتنا وقت نہیں ہے. وقت کی یعنی سپیڈ کے ساتھ چلنا پڑے گا نا. آپ نے جو ٹیم بنائی ہوئی ہے, جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں میڈیا کے, وہ ناکام ہو چکے ہیں. اب اس پوری ٹیم کو بدلنے کی, اپروچ بدلنے کی ضرورت ہے. لوگوں سے کنیکٹیوٹی کیسے کی جائے, نہیں ہو رہی. پیسے بھی ضائع ہو پر یہ رہے جو ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی شروع ہوئی ہے, ایک دوسرے کو کرپٹ کہنے کی, ایک دوسرے کو پیپلز نااہل, پارٹی کی اور نون لیگ کی لڑائی بالکل بڑی اچھی بات ہے, صحت مند لڑائی ہے. کیونکہ یہ اتنی ٹاکسک جو ہے وہ 90 کی دہائی میں اتنی ٹاکسک نہیں تھی جتنی آج کل ہماری پالیٹکس ہو گئی ہے. لیکن یہ لڑائی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی رہے, بدنصیبی یہ ہے کہ یہ لڑائی اب پنجاب اور سندھ کی دکھائی دے رہی ہے, اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے. ایک طرف پختونخوا, بلوچستان, آزاد کشمیر, آپ دیکھ لیں وہاں کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ جو باقی سکون رہ گیا تھا پنجاب سندھ, اس میں بھی اگر فساد کرنا ہے تو پھر آدمی دعائی کر سکتا ہے, اور کیا کرے. اچھا, لیکن یہ آپ کو نورا کشتی نہیں لگتی پیپل پارٹی اور نون لیگ کی اسٹیبلشمنٹ کی موجودگی میں, یا آپ کے خیال میں یہ حقیقی لڑائی ہو رہی ہے؟ نورا کشتی سے زیادہ مجھے حقیقی لڑائی اس لیے لگ رہی ہے کہ اس میں تلخی بہت زیادہ ہے, اس میں زہر بہت زیادہ ہے. جب آپ کسی کو نسل کے نام پر یعنی تانا دیں, یا نسل کا نام اٹھا کر آپ اپنا دفاع کریں, یا اپنے ساتھ زیادتی کو پوری نسل کے ساتھ زیادتی قرار دے دیں, تو وہاں پہ ایک صورتحال پھر عوامی یعنی گلی محلوں میں جب بات آتی ہے تو وہ انایویٹیبل ہوتا ہے کہ ایک نسل دوسری نسل کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. اور یہ اتنا ہی بڑا فساد ہے جتنا بڑا فساد فرقہ وارانہ ہو سکتا ہے, یہ اتنا ہی بڑا فساد ہے جتنا مذہبی بنیادوں پر ہو سکتا ہے.
یعنی یہ وہ فساد ہے کہ اگر یہ کھڑا ہو جائے تو پھر آپ کے محلے میں آپ کے ہمسائے دہائیوں سے رہتے ہوئے لوگ، ان کی ایک لمحے میں وہ آپ کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، اور ایک یعنی یہ گیپ بڑھے گا دن بدن. یہ بد نصیبی یہ ہے کہ بجائے ہم وفاق کی بات کریں، مضبوطی کی بات کریں، ہم اپنے چھوٹے دائروں میں سمٹتے دکھائی دے رہے ہیں. کوئی سندھ کے دائرے میں سمٹ گیا، کوئی پنجاب کے دائرے میں سمٹ گیا. اور اس پوری صورتحال میں سہروردی صاحب، مجھے اور آپ کو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اگر نیشنل لیول پہ، قومی سطح پہ کوئی جماعت اس وقت جو یکساں آپ کو نظر آئے گی عوامی طور پہ، وہ پی ٹی آئی ہے. اور فوج دونوں کی لڑائی میں کیا کرے گی؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دونوں کی اتحادی ہے فوج. فوج نون کے ساتھ جائے گی یا پیپلز پارٹی کے ساتھ جائے گی؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ فوج کو ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ جانے کی نوبت آئے گی، کیونکہ سندھ کے پاس اپنا صوبہ ہے، ان کے پاس اپنا صوبہ ہے. اگر البتہ یہ بحث کرتے کرتے، اللہ معاف کرے، یہ نسلی بنیادوں پہ نفرت اگر بڑھ گئی، پھر اگر فوج کو طلب کرنا پڑا، پھر فوج کو فیصلے اگر کچھ کرنا پڑے، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. کیا لیکن یہ فیصلے ہو نسلی سکتے ہیں بنیادوں پر اس فساد، وقت؟ فیصلہ نون لیگ کے حق میں ہوگا یا پیپلز پارٹی کے؟ وہ فیصلہ پھر پاکستان کے حق میں ہوگا. جس کے بھی خلاف وہ پھر ہوتا رہے، لیکن اگر وہ حق میں ہوگا تو فیڈریشن کے حق میں ہوگا، وفاق کے حق میں ہوگا. تو وفاق کے زیادہ قریب تو نون لیگ ہے نا جی. جی نہیں، اگر وفاق خود کو پنجاب تک سیاسی طور پر محدود کر لے اور خود اصرار کرے کہ میں پنجاب ہوں، تو پھر تو صورتحال بدل جائے گی نا. لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں، پر ایسا نہیں ہے کہ مریم نواز شہباز شریف کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں یہ ماحول تناؤ بڑھا کر؟ مریم نواز کی جب کارکردگی کمزور ہوتی ہے تو وہ صرف شہباز شریف کے لیے مسئلے پیدا نہیں کر رہی، وہ پوری پی ایم ایل این کے لیے مسئلے پیدا کر رہی ہیں. وہ ہر اس شخص کے لیے مسئلہ پیدا کر رہی ہیں جو سنگل پارٹی رول کے خلاف ہے، جو فاشزم کے خلاف ہے، جو پی ٹی آئی کے آنے والے کسی پاسبلٹی ارینجمنٹ، پی ٹی آئی اگر واپس آتی ہے تو جو بھی شخص یہ چاہے گا کہ وہ ایبسولوٹ میجورٹی کے ساتھ نہ آئے، اس کا فاشزم نہ آئے، ایسا ہر شخص کمزور ہو رہا ہے مریم نواز کی کمزور کارکردگی کی وجہ سے. اور ان کی ٹیم، آپ کو ماننا پڑے گا کہ جن لوگوں نے اب تک جو ڈیلیور کیا ہے وہ ہمارے سامنے نتائج آ چکے ہوئے ہیں. انہی لوگوں کو اگر آگے بھی مستقبل میں ساتھ لے کر چلنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دین آپ، یعنی وہ شی از ریفیوزنگ ٹو لرن. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ٹائم ختم ہے. انیک ناجی صاحب، اٹ واز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. ہمارے سوشل میڈیا پہ آپ کو پتا ہے ٹائم کی بڑی لمیٹیشن ہوتی ہے، نہیں تو آپ سے گفتگو لمبی ہو سکتی تھی، لیکن پھر کریں گے. تھینک یو ویری مچ ناجی صاحب فار ٹاکنگ. السلام علیکم.